علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے روشنی کے تمام مرتبے سورج پر ختم ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے کمالات کے تمام مرتبے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے دنیا جہان کے کمالات ہیں ان سب کا مجموعہ اگر گلدستہ کسی نے دیکھنا ہو تو وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی ان کے کمالات ہیں، جتنی بھی ان کے اخلاق ہیں، ان سب میں سے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئے وہ صداقت اور امانت ہے، عفو اور درگزر ہے، اللہ کے لیے ہر کسی کو معاف کر دینا ہے۔ دونوں جہانوں کے سردار آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مکہ کے دھرتی پر آخری پیغام لے کر کے قدم رکھا تو مکہ کے کفر نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجنون کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا۔ جہاں تک وہ کر سکتے تھے اپنی استعداد کے مطابق مخالفت کی، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے مخالفت کا ہو جانا یہ اس راستے کی زینت ہے، اس راستے کا حسن یہی ہے، اس راستے کی خوبصورتی یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ قرآن پاک کو اترتے ہوئے دیکھا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بدر میں مدد کے لیے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا لیکن انہوں نے انکار کیا، نہیں مانا۔ بکری کا ایک دستی نبی علیہ السلام نے پکا کر کے دکھایا، بیک وقت 40 آدمیوں نے کھانا کھایا، نہ شوربے سے ایک قطرہ کم ہوا، نہ بوٹی سے ایک ذرہ کم ہوا، اور یہی سلسلہ 3 دن تک متواتر چلتا رہا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ مجنون کہا، جادوگر کہا۔ جب انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا انہوں نے کہا چاند پر بھی جادو چل سکا، تو جادوگر ہے۔ لیکن یہی پیغمبر جب 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں آج فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں تو کسی نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو بدلے کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، بلال نظر آئے، کہا ارے بلال اس چٹان پر کھڑے ہو، ایک نعرہ بلند کرو۔ یا رسول اللہ کیا نعرہ لگاؤ؟ فرمایا نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، ارے آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کے اعلان کا دن ہے، آج کل کے معافی ہو جانی ہے۔ اور اسی چٹان کے ضمن میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر اعلان کیا، ارے جو آدمی کلمہ پڑھ لے گا وہ امن میں ہے، جو آدمی اپنے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہے، جو آدمی حرم میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں رہے گا۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان وہ شخصیت ہے جو خندق کی لڑائی میں ہزاروں کا لشکر لے کر کے نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ 21 سال نبی علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، کیسے قتل کیا جائے، ہمارے آباء و اجداد کا دین لے کر مدینہ منورہ میں کیسے چلے گئے، روزمرہ کا معمول ہے کیسے قتل کیا جائے۔ وہ جن لوگوں نے قتل کے منصوبے بنائے، آج اعلان ہو رہا ہے جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہے۔
قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، اور ادھر سے عزت کا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اپنے خاندان اپنے قبیلے کا بڑا سردار ہے، سرداری کا انعام دیا جا رہا ہے، جو ان کے گھر میں داخل ہوگا وہ بھی آج عمل میں ہے۔ سرداران قریش کے گردن تو جھکے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کوئی بھی فیصلہ کر سکتے تھے، اپنے جانثاروں میں سے کسی ایک کے حال میں تلوار تما دیتے اور حکم جاری کرتے، اڑاؤ گردن جائے جہنم میں، کوئی روک تو نہیں سکتے تھے۔ لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک میسج دیا، ہمیں ایک پیغام دیا کہ میں دنیا میں ظالم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں بلکہ مظلوم کی مدد کے لیے آیا ہو، یہ میسج دے رہا ہو۔ اپنے ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے، عثمان بن طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، خانہ کعبہ کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ نبی علیہ السلام نے گزارش کی، عثمان اگر یہ چابی میرے حوالے کر دے، اندر جا کر کے 2 رکعت کی نماز پڑھ کے میں واپس چلا جاؤں گا۔ عثمان بن طلحہ کہنے لگے ہرگز آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ نبی علیہ السلام نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس جگہ پر میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہو اس جگہ آپ کھڑے ہوں گے، یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے باہر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت کی نماز پڑھی اور چل پڑے۔ اور جس وقت مکہ فتح ہوا، سرداران قریش کے گردن جھکے ہوئے تھے، سامنے کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، عثمان اب یہ چابی میرے حوالے کر دے۔ سر جھکاتے ہوئے چابی نبی علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کھلوایا، صحابہ کرام کے پورے ایک جماعت ساتھ تھی، اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت کی نماز پڑھی، واپس آئے، اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان آپ کو یاد ہے جاتے ہوئے ایک جملہ آپ سے کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں اس جگہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ آپ کھڑے ہوں گے۔ میرے اللہ نے اس وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، میرے اللہ نے اس وعدے کو سچ کر کے دکھا دیا ہے۔ لیکن عثمان جو آپ نے میرے ساتھ کیا تھا میں وہ آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، یہ چابی واپس لے اور قیامت تک آپ کے خاندان میں رہے گی۔ عثمان بن طلحہ نے وہ چابی لے لی اور قیامت تک وہ چابی انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ یہ آقا دو جہان کے اخلاق تھے، اخلاق بھائی۔ نبی علیہ السلام یہ بھی تو کر سکتے تھے، اپنے جانثاروں میں سے کسی ایک کے حوالے کر دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جل قدر صحابی، انبیاء کے بعد تمام انسانوں کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے بھی تو حوالے کر سکتے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا دیا جاتا، وہ بھی ساتھ ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑے۔ دیگر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان میں وہ نہیں کروں گا جو آپ نے میرے ساتھ کیا، یہ چابی واپس لے اور قیامت تک آپ کے خاندان میں رہے گی۔ عثمان بن طلحہ آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے بہت افسوس، جو آدمی یہ چاہے کہ میری زندگی خوبصورت بن جائے، ہر انسان کی دنیا میں یہ چاہت ہے میری زندگی خوبصورت بن جائے، میری زندگی عزت سے بری ہوئی ہو، یہ ہر انسان کی چاہت ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھے، زندگی کامیاب ہو جائے، زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اس کا تعلق کوٹھیوں کاروباروں سے نہیں، اس کا تعلق دنیا دولت سے نہیں۔ ہاں اگر زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، زندگی خوبصورت بنتی ہے محمد رسول اللہ کے خوبصورت اخلاق سے بھائی۔ جس کے زندگی میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے
جتنے اعلیٰ اخلاق ہوں گے اس کی زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ خیبر سے واپسی ہو رہی تھی، خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام بہت زیادہ جدوجہد کے بعد تھک چکے تھے۔ ایک مقام پر آ کر کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرما دے تو ہم یہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، اگلا سفر ہم کل طے کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی آدمی ڈیوٹی کرے جو فجر کی اذان دے، فجر کی اذان دے، ہم سب کو نماز کے لیے جگائے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس ڈیوٹی کو میں احسن طریقے سے انجام دے دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال آپ ہی کر سکتے ہیں۔ سارے صحابہ نے آرام فرمایا، سب لیٹے ہوئے ہیں، رات لمبی ہے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی تکے ہوئے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں آنکھ نہ لگ جائے، فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، مصلی بچھایا اور لمبی نوافل پڑھنے کی نیت باندھ لی۔ جب صبح کا سویرا قریب ہونے لگا، اس وقت اپنے اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی بیٹھے تھے اونگ طاری ہو گئی، انگ لگ گئی اور نماز کا وقت گزر گیا۔ جب سورج طلوع ہوا اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے بوسے لیے، نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، صحابہ کرام کو جگایا، سب پریشان ہوئے، ارے نماز کا وقت نکل چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال کو بلایا جائے۔ ایک صاحب تشریف لے گئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا اور عرض کیا نبی علیہ السلام اپنی خدمت میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ڈرتے ہوئے حاضر ہوئے، کپکپاتے ہوئے حاضر ہوئے، عزت معاب کیا ارشاد فرمائیں گے، سامنے کھڑے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے بلال کیا ماجرا ہے، آپ نے کسی کو جگایا نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اس پروردگار نے میرے اوپر بھی اونگ طاری کر کے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا بلال وہاں کھڑے ہو کر کے اذان کہہ دے، اذان کے بعد ہم سب جا کے نماز پڑھیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، آج کے ہمارے اس معاشرے میں، آج کے ہمارے اس دور میں اگر کبھی نماز وقت سے آگے پیچھے ہو گئی، اذان وقت سے آگے پیچھے ہو گیا، ہمارا رویہ انداز کیا ہوگا؟ اکثر جگہوں پر تو ہم نے یہ دیکھا کہ امام اور مؤذن کی بےزتی ہو جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ پڑ جاتی ہے، اور کئی دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آقا دو جہان ہے جو ہمیں میسج دے رہے ہیں، ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ بلال اذان لیٹ ہو گئی، اب آپ کی جگہ کوئی اور اذان نہیں پڑھے گا، بلال آپ ہی اذان پڑھے، آپ اذان پڑھیں گے ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ ارے ہمارے جیسا کوئی ہوتا جاؤ آپ بھی سو گئے، کہہ دیتے نہیں ڈپٹی کر سکتا، لیکن یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ ایک ایک قول سے، ایک ایک فعل سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آدمی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہے، بہترین بنانا چاہے، وہ نبی علیہ السلام کے خوبصورت اخلاق کو بنائے، اس کی زندگی بہتر سے بہترین بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔